لاکھ آئے جہاں میں نبی ہیں مگر نعت خوانی کا شوق کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ یہ جب بچپن میں تھا نا تو میں ٹی وی پہ نعتیں لگتی تھی تو میں وہیں سے سنتا تھا، نعت میں پڑھتا تھا اسکول میں. تو اس کے بعد الحمدللہ جیسے جیسے میری عمر بڑھتی گئی آواز میں بھی بہتری آتی گئی. سرکار کو ایسا رتبہ کسی نے بھی. کبھی کسی بڑی محافل کے اندر بھی آپ کو موقع ملا ہے؟ جی الحمدللہ کافی محفلوں میں جاتا ہوں الحمدللہ. جب میں اسکول پڑھتا تھا تب کافی سارے مقابلہ جات میں حصہ لیتا تھا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے بندے کے لیے. بہت تھے ہنسی میرے سرکار. آج کل آپ جیسے جو نوجوان ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر گانے سنتے ہیں، ان کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں یہی میسیج دوں گا کہ آپ اس حضور کی طرف آئیں، حضور کے نظام کی طرف آئیں. السلام علیکم، نیو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عابد اقبال. آج آپ کی ملاقات ایک ایسے سریلے ایڈیٹر کے ساتھ کروائیں گے جن کے پاس کوئی بھی شخص جب کام کروانے کے لیے آتا ہے تو ان کی خوبصورت آواز کے اندر ان سے نعت سنتا ہے، اس کے بعد ان سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ ہمیں کام کر کے دیں. یہ سلسلہ کب سے جاری ہے اور نعت خوانی انہوں نے کہاں سے سیکھی، اپنی سریلی آواز کس طرح بنائی؟ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی جان؟ الحمدللہ. سر سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا. میرا نام مدثر عظیم نقشبندی ہے. مدثر بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری 25 سال عمر ہے. تو یہ ایڈیٹنگ وغیرہ کا کام کب سے کر رہے ہیں؟ یہ 4-5 سال سے میں کام کر رہا ہوں. تو یہ بتائیے گا کہ نعت خوانی کا شوق کس طرح پیدا ہوتا ہے، کس طرح اس کے اندر اپنے آپ کو مزید اجاگر کرتے ہیں؟ یہ جب بچپن میں تھا نا تو میں ٹی وی پہ نعتیں لگتی تھی تو میں وہیں سے سنتا تھا، تو وہیں سے میں گنگناتا تھا. جب میں اسکول میں گیا تو استادوں نے کہا کہ کوئی بچہ ہے جو نعت پڑھے، تو مجھے جیسی بھی آتی تھی میں نے پڑھی ہے. اس کے بعد استادوں نے کہا کہ آپ کی آواز اچھی ہے، آپ محنت کریں اور پوری یاد کریں نعت. پھر میں نے نعت یاد کی، وہ نعت میں پڑھتا تھا اسکول میں. تو اس کے بعد الحمدللہ جیسے جیسے میری عمر بڑھتی گئی آواز میں بھی بہتری آتی گئی اور الحمدللہ تلفظات میں بھی بہتری آتی گئی. مدثر بھائی بتائیے گا کہ اکثر سنا ہے کہ آپ یہاں پر اکثر بیٹھے گنگناتے رہتے ہیں، نعت وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں، تو کون سی نعت آج ہمیں سنانے جا رہے ہیں؟ نعتیں تو میں کافی ساری پڑھتا ہوں، میں آپ کو ایک نعت سنا دیتا ہوں. لاکھ آئے جہاں میں نبی ہیں مگر میرے سرکار سا کوئی آیا نہیں. مرتبہ جو ملا میرے سرکار کو ایسا رتبہ کسی نے بھی پایا نہیں. لاکھ آئے جہاں میں نے مانا کہ یوسف بہت تھے ہنسی میرے سرکار جیسے وہ ہرگز نہیں. میرے سرکار جیسے وہ ہرگز نہیں. توڑ ڈالا خدا نے بنا کے قلم دوسرا پھر محمد بنایا نہیں. لاکھ آئے جہاں میں نبی ہیں مگر شاہ کونین سا کوئی آیا نہیں. سبحان اللہ. یہ بتائیں کہ اتنی پیاری آواز ہے، کہاں سے سیکھی ہے، کون آپ کے استاد ہیں؟ میرے استاد ہیں سجاد احمد قادری صاحب. ان سے میں نے یہ جو پہلے میرے استاد ہیں وہی ہیں. ان سے پہلے جو تھے اسکول میں وہ مظہر بخاری صاحب سے، اللہ پاک ان کو رحمت کرے، وہ فوت ہو گئے ہیں، تو اللہ پاک ان کو جنت المعلا مقام فرمائے. انہوں نے مجھے نعت سکھائی ہے اور انہوں نے مجھے آگے لے کے آئے اسی فیلڈ میں، تو الحمدللہ ان کی بدولت ہی آج میں یہاں پر. جب آپ نے اس کو شروع کیا، نعت پڑھنا شروع کیا، تو یہ بتائیے گا کہ اپنی استاد کی کون سی ایسی نعت تھی جو کہ آپ سنتے تھے ان کی آواز کے اندر، ان کی زبان سے، تو آپ کو ایسے بہت سرور آتا تھا؟ وہ ان کی نعت تھی کہ لوں لوں دے وچ پیار مدینے والے دا. تو تھوڑی سی ہمارے ناظرین کے لیے وہ بھی ذرا پڑھ دیں. لوں لوں دے وچ پیار مدینے والے دا، لوں لوں دے وچ پیار مدینے والے دا، ساڈا تے گھر بار مدینے والے دا، لوں لوں دے وچ پیار مدینے والے دا. یہ بتائیے گا کہ اکثر بیٹھے گنگناتے رہتے ہیں، جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں دوست صاحب بھی آپ سے اس کی ڈیمانڈ کرتے ہوں گے، کہتے ہوں گے کہ ہمیں نہ سنائیں،
काम में कोई देर हो जाती होगी या फिर कोई डिले हो जाता होगा इसके अंदर? तो ज़्यादा देर न, यानी कि जो एक दो मिसरे सुना देते हैं वही, तो अगर कोई कहे तो ज़्यादा सुननी है तो फिर उसके साथ अलग बैठक होती है। मुदस्सिर भाई ये बताइएगा कि कभी किसी बड़ी महफ़िल के अंदर भी आपको मौका मिला है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी महफ़िलों में जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। देखा जाता है कि अक्सर औक़ात मुकाबला जात होते रहते हैं इलाके के अंदर, तो कभी किसी मुकाबले के अंदर भी हिस्सा लिया आपने? जी, जब मैं स्कूल पढ़ता था तब काफ़ी सारे मुकाबला जात में मैं हिस्सा लेता था और पोजीशन भी मैंने हासिल की हैं। जब से मैंने ये काम स्टार्ट किया है उस बाद मैं नहीं गया। बताइएगा कि ज़्यादातर आपका शौक़ होता क्या है? नात ही होती है ज़्यादा। नात का ही शौक़? अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखा जाता है कि आजकल आप जैसे जो नौजवान हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर गाने सुनते हैं, नाच गाना चलता होता है, तो आपने अपना एक अलग से शौक़ रखा हुआ है, एडिटिंग के साथ साथ लोगों को नातें भी सुनाते हैं, तो बताइएगा कि उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज दूँगा कि आप उस हुज़ूर की तरफ आएँ, हुज़ूर के निज़ाम की तरफ आएँ, हुज़ूर से अपनी मोहब्बत वाबस्ता रखें। जिन्होंने कब्र में भी काम आना है, हश्र में भी काम आना है, वो उनसे अपना मोहब्बत मज़बूत करें। बताइएगा कि अगर हम भी आपकी तरह खूबसूरत आवाज़ बनाना चाहें तो इसके लिए क्या तरीक़ाकार होता है? कुछ सीखना पड़ता है या फिर नातें वगैरह सुनना पड़ती हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट होता है बंदे के लिए। अगर गिफ्ट हो तो बंदा ना भी सीखे तो फिर भी गुनगुना लेता है, अच्छी बात होती है। अगर जो नहीं है, इसके पास गिफ्ट नहीं है ये, तो उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो सीख जाता है वो भी। बताइएगा कि अगर मैं सीखना चाहूँ तो कितना टाइम लग जाएगा तकरीबन? वो तो आप पे डिपेंड करता है ना, आप कितनी देर में लगन आपकी बताएगी कितनी देर में आप सीखना सकते हैं। मतलब जितनी आपकी लगन होगी आप उतनी जल्दी सीख सकें। हाँ जी, ये चलिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुदस्सिर भाई मेरे साथ मौजूद थे जिनका शौक़ है जी नात पढ़ना, और इनका कहना है कि कोई भी शख्स जब इनके पास काम करवाने के लिए आता है सबसे पहले इनसे डिमांड करते हैं कि आप अपनी खूबसूरत आवाज़ के अंदर नात सुनाएं, उसके बाद इनको कहते हैं कि आप हमें काम करके दें। इनका ये कहना है कि जितने भी हमारे सोशल मीडिया के ऊपर आजकल नौजवान हैं जो कि गाना या नाच गाना जो है वो उनके उस तरीके के ऊपर चल रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि सना खानी की तरफ आएँ, नात पढ़ें अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के रसूल की हम्द बयां करें, तो अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर करेगा। मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।